والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، کل ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے پانچویں سال بعد از نبوت پر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام پر ظلم زیادتی کو دیکھا تو انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ 15-16 لوگ جن میں 5 خواتین اور 10 مرد تھے ہجرت کر کے چلے گئے۔ بعد میں سورہ نجم کی کچھ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور کریم آقا علیہ السلام نے بیت اللہ میں ان کی تلاوت کی۔ وہاں پر مسلمان بھی موجود تھے، کافر بھی موجود تھے۔ جب آیت سجدہ آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو سجدے میں رکھ دیا۔ مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا۔ اس تلاوت کا اتنا اثر تھا اس وقت کافروں پر بھی۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیت اللہ ہو، قرآن ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پڑھنے والی ہو، کیا سما بدا ہوگا کہ بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی آیات پڑھ رہے ہیں، مسلمان بھی سن رہے ہیں، کافر بھی سن رہے ہیں، اور کافروں اور مسلمانوں نے مل کر کے سجدہ کر دیا۔ جب آیت سجدہ آئی تو سب سجدے میں چلے گئے۔ اب جنہوں نے دیکھا سو دیکھا، یہ بات پھیلنے لگی کہ مکہ کے کافر مسلمان ہو گئے۔ اب ان سے کوئی پوچھتا تو کہتے نہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک آیت پڑھ دی تھی، وہ اس وجہ سے ہم نے سجدہ کیا۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا بنا لیا انہوں نے کہ یہ لات منات عزا یہ بہت عزت والی دیویاں اور دیوتا ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ دل کا غرابی بلبلا ان شفاعتہن لترجی، ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، ہم نے تو اس لیے سجدہ کی۔ جھوٹی بات انہوں نے کہی۔ لیکن یہ جب افواہ پھیلی اور حبشہ تک پہنچی تو حبشہ کے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے دل میں آیا کہ اگر مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی یہاں سے مکہ چلے جانا چاہیے۔ اور وہ لوگ واپس پلٹ آئے۔ جب واپس پلٹے تو مکہ کے حالات پہلے سے بھی بدتر تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ ہجرت کر جاؤ، دوبارہ چلے جاؤ۔ اب یہ 82-83 مرد ہیں اور 17-18 کے قریب عورتیں ہیں۔ یہ یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور کافر بھی تعاقب میں ہیں کہ پہلے تو یہ نکل گئے تھے، اب نہیں ہم نے جانے دیں۔ لیکن ایک تدبیر زمین پر ہوتی ہے اور ایک تدبیر آسمان پہ ہوتی ہے، اور آسمان کی تدبیریں ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، یہ جہاں سے 100 کے قریب جو مسلمان تھے نکل کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ زخمی سانپ کی طرح کفار مکہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ ان مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح واپس لایا جائے۔ وہ کیوں واپس لانا چاہتے تھے؟ چلے گئے تھے، چلے جاتے، جانے دیتے، ان کو کیا مسئلہ تھا اس سے؟ مسلمانوں کو واپس ہی لانا ہے، کیوں؟
آپ لوگ تو چاہتے تھے کہ وہ اپنے دین پر آ جائیں، وہ نہیں آئے، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، جانے دیں۔ اس لیے وہ چاہتے تھے انہیں واپس لانا کہ ہم تو دین اسلام کو روکنا چاہتے ہیں، یہ جہاں جائیں گے یہ تو پھیلے گا، اور اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ چلے گئے وہاں پر، وہاں جا کر کے وہ تبلیغ کریں گے تو وہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے تو مشکل بن جائے گا۔ اس لیے دو بندوں کا انتخاب کیا، ایک عبداللہ بن ربیعہ تھا اور ایک عمر ابن عاص۔ یہ مسلمان ہو گئے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے کا میں نے کل جو بتایا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھنا شروع کیا، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ تو عمر ابن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بھیجا گیا کہ آپ تحفے تحائف لے کر کے جائیں اور جا کر کے وہاں کے بادشاہ سے بات کریں اور بات کر کے کسی طرح ان مسلمانوں کو واپس لے آئیں۔ یہ دونوں نکلے، بہت سارا مال، بہت سارے تحائف لے کر کے گئے، حبشہ میں پہنچے، بادشاہ کے جو بڑے بڑے قریبی ساتھی تھے ان کے بارے میں پتہ کیا، ان کو ایڈوانس میں تحفے دیے، ان کے پاس جا کر کے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان ہیں جو سابی ہو گئے ہیں، سابی مطلب بے دین ہو گئے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، ہمارے دین پر بھی نہیں رہے، ایک نیا دین بنا لیا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، وہ آپ کے پاس پناہ لے کے آ کے بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں انہیں واپس لے جانا، ہم یہ تحفے تحائف لے کر کے آئے ہیں، اپنی قوم کے نمائندے بن کر کے آئے ہیں، کل جب ہم دربار میں آئیں تو آپ ہماری بات میں ہاں ملائیے گا اور بادشاہ کو قائل کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھیج دیں۔ ایسا ہی ہوا، اگلے دن دربار لگا، دربار میں بادشاہ آ کر کے بیٹھا، اس کا نام اسمہا تھا، نجاشی نجش سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ اور میں نے پہلے بھی کسی جگہ پہ آپ کو بتایا تھا کہ روم کا ہر بادشاہ جو ہوتا تھا وہ کیسر ہوتا تھا، جو ہے روم کا ہر بادشاہ، اور ایران کا ہر بادشاہ کسرا ہوتا تھا، یہ منصب ہوتا تھا، نام ہوتا تھا۔ اور اسی طرح عراق کا جو بھی کوئی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، یمن کے ہر بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا، طابا اور عین، طبع کہا جاتا تھا۔ اسی طرح حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، نام اس کا اسمہا تھا۔ اس کے دربار میں پہنچے اور اپنی بات عمر ابن عاص نے کی، کہ بڑے دانشور آدمی، گفتگو کرنے کا طریقہ سلیقہ بہت کمال کا تھا، اور مکے والوں کو جب بھی کسی قوم، قبیلے، بادشاہ سے بات کرنی ہوتی، کوئی معاملہ کرنا ہوتا تو یا عمر بن خطاب کو بھیجتے تھے یا ان کو بھیجتے تھے۔ عمر ابن عاص پہ بات کرنے لگے، وہ ساری بات دہرائی کہ کچھ نوجوان ہیں، یہ نیا دین بنا لیا انہوں نے، آپ کا دین بھی نہیں قبول کیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کا دین قبول کرتے تو بڑی بات تھی، یعنی عیسائیت اختیار کر لیں، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور باپ دادا کے دین پر بھی نہیں، نیا دین بنا لیا، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے۔ اب جن حواریوں کو تحفے ملے تھے وہ بھی کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پرائے لوگوں کو اپنے دیش میں رکھنے کی، یہ ان کے لینے کے لیے آئے ہیں، نمائندے ہیں، بھیجیے ان کے ساتھ، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہم کسی کو ایسے ہی پناہ دیتے پھریں۔ بادشاہ سیانہ تھا، اس نے کہا نہیں ایسے تو نہیں میں بھیجنے والا، پہلے ان لوگوں کو بلاؤ، ان لوگوں کو بلاؤ، وہ کیوں آئے ہیں، اپنا دربار کوئی ایسے تو نہیں چھوڑ دیتا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سامنے بڑی بات ہوتی ہے، اپنے ماں باپ، خاندان، قوم، قبیلہ، اپنی رشتہ داریوں کو چھوڑ کے ایسے نکل آتا ہے، بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا دربار میں، سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے بھی بادشاہ نے بلایا ہے، وہ بھی آئے ہیں، پتہ تو چل گیا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کہنا ہے سچ کہنا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا، یہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگے، سچی بات کہنی ہے، جھوٹ قطعاً نہیں ہم نے بولنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے سوال کیا
کہ بھئی آپ لوگ کس دین پر ہیں؟ وہاں پر ایک خطاب کیا اور بہت کمال کا خطاب کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے. میں چاہتا ہوں کہ وہ خطاب جو ہے اس کے الفاظ سارے کے سارے آپ کو بیان کیے جائیں. یہ اعلان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو جب بلا لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے یہ ساتھی آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ہمارا دین بھی قبول نہیں کیا، ان کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے، کون سا دین آپ نیا لے کر کے آئے ہیں؟ تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی تھے اور یہ شہید ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے جنت میں انہیں پروں کے ساتھ، ان کے جنگ میں دونوں بازو کٹ گئے تھے تو میں نے جنت میں انہیں پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے. طیار طیور سے ہے، طائر سے ہے، پرندہ، تو اس سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا ایھا الملک كنا قوما اہل الجاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ویأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار یأکل القوی منا الضعیف فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ فینا رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے. نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے. ویأکل المیتۃ، مردار ہم کھاتے تھے. ونأتی الفواحش، اور بے حیائی کا ہر کام ہم میں موجود تھا. ونقطع الارحام، ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیتے تھے، کوئی لحاظ نہیں رکھتے تھے رشتہ داریوں کا. ونسیء الجوار، اور ہمسائے کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے. یأکل القوی منا الضعیف، جو ہم میں طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، طاقتور ہم میں سے کمزور کو کھا جاتا تھا. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا فِينَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ہم میں سے ہی تھے. نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، چار چیزیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی. کہتے ہیں نعرف نسبہ، ہم ان کے حسب نسب خاندان کو بہت خوب جانتے ہیں. وامانته، اور ان کی امانت داری کو بھی ہم جانتے ہیں. وعفافہ، اور ان کی پاک دامنی کو بھی ہم جانتے ہیں. وصدقہ، ان کی سچائی کو بھی ہم جانتے ہیں. فدعانا الی اللہ لنوحدہ، انہوں نے ہمیں آواز دی، بلایا، پکارا کہ ہم توحید کی طرف چل آئیں. ونعبدہ، اور اللہ ہی کی عبادت کریں. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونہ من الحجارۃ والاوثان، اور ہمیں انہوں نے روکا کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے، ہمارے بڑے جن کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کے اور مٹی کے بت بنا کر کے. وَأَمَرْنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، بتوں کی پوجا سے روکا، توحید کی ہمیں دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور ہمیں انہوں نے حکم دیا وَأَمَرْنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، کہ ہم سچ بولیں، ہمیں اس کا انہوں نے حکم دیا. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا. وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کا انہوں نے ہمیں حکم دیا. وحسن الجوار، اور ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. وکف عن المحارم، اور ہم سے انہوں نے حرام کردہ چیزوں کو رکنے کا انہوں نے ہمیں حکم دیا. ونہانا عن الفواحش وقول الزور، جھوٹ بولنے سے اور بیہودہ کلام کرنے سے انہوں نے ہمیں روکا. واکل مال الیتیم، اور ہمیں انہوں نے روک دیا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا جو ہم اس سے پہلے کھاتے تھے. وقذف المحصنۃ، اور پاک دامن عورتوں پہ ہم بڑے الزام لگاتے تھے پہلے، ہمیں انہوں نے روک دیا کسی پاک دامن عورت پر الزام نہیں لگانا. وَأَمَرْنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہمیں انہوں نے حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وَأَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اور انہوں نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا. قال فعدد علیہ امور الاسلام، پھر انہوں نے اسلام کی کچھ اور چیزیں بھی گنوائیں. فصدقناہ وآمنا بہ، ہم نے ان کو سچ کہا
اور ہم ایمان لے آئے۔ واتبعنا علی ما جاء بہ، اور ہم نے پیروی کی ان کی جو وہ دین لے کر کے آئے تھے۔ فعبدنا اللہ وحدہ، ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی۔ فلم تشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنے والے۔ وحرمنا ما حرم علینا، اور جو اس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حرام کیا ہم نے بھی اسے حرام سمجھا۔ وحللنا ما حل اللہ لنا، اور جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا ہم نے اس کو حلال جانا۔ ہماری یہ قوم ہمارے خلاف ہو گئی اور یہ کہنے لگی واپس پلٹو، بتوں کی پوجا کرو۔ ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے ہم پر ظلم کیے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، انہوں نے ہمیں مارا، اور ہمیں پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ان چیزوں کو حلال سمجھو جو ہمارے لیے ہمارے رسول نے حرام کر دی ہیں۔ ہم نے اسے حلال نہیں جانا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہم نے حرام سمجھا۔ انہوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے، یہاں تک کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ہم تیرے پاس آئے اور یہاں ہم نے آ کر کے پناہ حاصل کی۔ یہ واپس پلٹے ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور ہم جانا نہیں چاہتے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور ان کی حرام کہی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم یتیموں کا مال نہیں کھاتے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے ہم جو ہے وہ قربانی اور سارے معاملات کرتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ تو بہت اچھا کلام ہے، میں تو ان لوگوں کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ اب ان کو انہوں نے عمر ابن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بھیج دیا۔ اب یہ واپس پلٹے تو عمر ابن عاص کہنے لگے کل میں کوئی اور تدبیر کر کے دوبارہ آؤں گا اور کوئی ایسی چال چلوں گا کہ بادشاہ مجبور ہو جائے گا میرے ساتھ ان مسلمانوں کو بھیجنے کے لیے۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا یار چھوڑ، کیا کرنا ہے، چلتے ہیں واپس۔ کہا نہیں، ایک ٹرائی اور کرنی ہے، میں نے ایک ٹرائی اور کرنی ہے بادشاہ کے دربار میں۔ اگلے دن پھر آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے یہ جو نیا دین لے کر کے آئے ہیں نا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ اب عیسائی تھا بادشاہ، اس کے سامنے یہ، اور ان کی ماں کے بارے میں پوچھیے ان سے ان کا کیا نظریہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات اتار دی تھی اور وہ آیات دے کر کے بھیجا تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بادشاہ کہنے لگا بتاؤ بھائی آپ کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کلمت اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اور وہ کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا مریم پاک دامن کی طرف، عذراء البتول کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول بن کر کے آئے۔ بادشاہ خاموش، اس نے ایک زمین سے چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کر کے کہنے لگا اللہ کی قسم جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا موقف ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کے برابر نہ اس سے زیادہ ہیں نہ کم ہیں۔ پھر اس نے ایک اور فرمائش کی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا ان پر جو کوئی کلام اترا ہے وہ تمہیں کچھ یاد ہے، سنا سکتے ہو؟ مگر سنا سکتے ہیں۔ اب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی ظاہر عرب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اور قرآن پھر اثر رکھنے والی چیز ہے، تو انہوں نے وہاں دربار میں جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ایک ماحول بن گیا، اور ایسا ماحول بنا کہ 7ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کا ایک نقشہ قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پڑھتے جا رہے تھے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب قرآن سن رہے تھے وہ ان کی آنکھوں سے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، دم کہتے ہیں آنسوؤں کو، آیون کہتے ہیں آنکھوں کو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کیا رہے تھے؟ یا اللہ ہمیں اس کلام کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے، ہمارا نام بھی اس کلام کی سچائی کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور جب یہ سارے معاملات ہوئے تو بادشاہ نے کہا یہ مجھے جو تم نے تحفے دیے ہیں اور میرے وزیروں کو جو دیے ہیں سب واپس لے کر کے چلے جاؤ، مجھے تمہارے تحفے نہیں چاہیے۔
تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ میرے رب نے مجھے یہ حکومت جب عطا کی تھی اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیا تھا، یہ حکومت عطا کی میرے رب نے مجھ کو، اور میرے رب کے بندے، میرے رب کی عبادت کرنے والے میرے پاس آئیں اور تم انہیں لے جانے کے لیے مجھے رشوتیں دو، واپس لے جاؤ یہ سب کچھ۔ یہ واپس لے کر کے اپنا منہ لے کر کے واپس پلٹے، اور ادھر مکہ میں حالت اور بدل گئی۔ یہ واپس آئے تو مسلمانوں کے خلاف کافروں کے اور تیور بدلے۔ اچھا وہاں جا کر کے آرام سے بیٹھ گئے، اب جو یہاں ہیں انہیں نہیں آرام سے بیٹھنے دینا ہم نے۔ استبداد کا بازار اور گرم ہوا، اور تلخیاں بڑھیں، اور معاملات بڑھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں سے گزر رہے تھے، اور گزر رہے تھے جب تو سامنے سے ابو جہل آ گیا۔ اس کا نام عمر بن حشام ہے۔ یہ سامنے سے آ گیا، اور ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا، دانائی کا باپ اسے کہا جاتا تھا۔ یہ سامنے سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی، بڑی باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے۔ ایک عورت لونڈی تھی، وہ اپنے آنگن میں دہلیز میں بیٹھی سن رہی، دیکھ رہی سارا واقعہ۔ وہ باتیں کرتا گیا، کرتا گیا، کرتا گیا، جو مغلظات بکنے تھے بکتا گیا، بکتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ وہ اپنی راہ چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ ابھی کمان وغیرہ گلے میں اسی طرح تھی، ترکش میں اسی طرح تیر بھی تھے، کمان بھی تھی، اور یہ شکار کے بڑے شوقین تھے، کیونکہ ان کے ابا بڑے شوقین تھے نا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار کے بڑے شوقین تھے۔ تو جب بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو یہ عورت جو لونڈی تھی سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حمزہ تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اپنے یتیم بھتیجے کا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے اتنی گستاخی، اتنی بدتمیزی، اتنی بدتمیزی، راستہ روک کے کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا رہا، یہ کہتا رہا، یہ کہتا رہا، تمہیں اپنے بھتیجے کا کوئی احساس نہیں ہے؟ کہا اچھا میرے بھتیجے کے بارے میں؟ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح کمان پکڑی، کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک پہلے اس سے بدلہ نہ لے لوں۔ آئے تو بیت اللہ میں دیکھا وہ بیٹھا ہے، اپنے قبیلے کے، بنو مخزوم قبیلہ تھا اس کا، اس میں بیٹھا ہے اور بڑی گپے شپے لگا رہا ہے۔ آتے ہی وہ کمان اس کے سر پہ ماری، سر پھٹ گیا، اس کا خون بہنے لگا۔ اس کے قبیلے والے آگے بڑھے، کہا تو سمجھتا ہے کہ محمد اکیلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ لے کر کے میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اب بات کر کیا کرنی ہے تو نے؟ جب یہ بات ہوئی تو وہ خاندان والے جب اٹھے ابو جہل کے، کہا بیٹھ جاؤ۔ ابو جہل خود ہی کہنے لگا میں نے آج واقعی بڑی زیادتی کی تھی، بیٹھ جاؤ۔ اپنے لوگوں کو اس نے بٹھا دیا۔ جب بٹھا دیا اور جذباتی انداز میں یہ اقرار بھی کر لیا کہ میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، ان کے لائے ہوئے دین کو میں مانتا ہوں، بعد میں کہنے لگے یہ میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو ابھی سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، اور جذبات میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ گھر آ گئے، گھر آ کے دعا کرنے لگے، اللہم ان کان رشدن فجعل تصدیقہ فی قلبی، یا اللہ اگر یہ واقعی ہدایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے وَإِلَّا فَجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَتْ فِيهِ مَخْرَجًا، پھر میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے جو کچھ میں کہہ چکا ہوں اس سے کسی طرح نکل جاؤں۔ اگر یہ حق ہے تو میرے دل کو اطمینان دے دے، اگر یہ حق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا دین تو پھر میں نے جو جملہ کہہ دیا ہے مجھے کسی طرح اس سے نکال دے۔ خود کہتے ہیں کہ میں تذبذب میں، گو مگو کی کیفیت میں، جذبات میں کہہ بھی آیا، اطمینان بھی نہیں ہو رہا۔ پھر اطمینان کے لیے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے بھتیجے یہ سارا معاملہ ہوا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اب میں ڈاواڈول ہوں، مجھے بتا تو فیصلہ کر کیا کروں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا معاملہ کیا ہے، تذبذب کس چیز کا ہے، کس چیز نے آپ کو گم گو کی کیفیت میں مبتلا کیا، سوال کیا ہے، آپ پوچھئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر کہا اللہ قسم جو میں لے کے آیا ہوں یہ حق ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور پھر اس وقت انہوں نے گواہی دی، اشہد انک الصادق شہادت الصدق العارف، پھر انہوں نے گواہی دی کہ میرے بھتیجے جو کچھ تو لے کے آیا ہے
میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا کر دیا، وہ جو دعا کی تھی اس کا جواب ملا، دل مطمئن ہوا۔ پھر دوبارہ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکیلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی تقویت دی، کیونکہ یہ پہلوان تھے، شاہزور بھی تھے، اور اسی لیے تو سید الشہداء انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احد میں شہید ہوئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے جب آئے تو مسلمانوں کو کچھ حوصلہ ملا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک بڑی قوت اور طاقت عطا کی۔ لیکن اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اور ان کے کچھ اشعار بھی ہیں بڑے کمال کے، پھر انہوں نے اس وقت کہے، اور وہ تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دین حنیف کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی، میرا بھتیجا محمد و احمد جو مصطفیٰ بھی ہے، جو دین لے کر کے آیا ہے، اس کی مجھے تو نے راہ دکھائی۔ یہ بڑا کمال ان کے اشعار ہیں عربی کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ایک چودھری آ گیا، ایک اور عطا کر دے، ایک اور عطا کر دے، اور جس سے تم محبت کرتا ہے۔ صحیح ترمذی کی جو روایت ہے اس میں کہ یا اللہ اللہم عید الاسلام، یا اللہ اسلام کو ایک جگہ پہ اعز الاسلام، عزت دے اسلام کو، عید الاسلام، اسلام کی مدد کر۔ دونوں میں سے جو تجھ کو پیارا لگتا ہے وہ ہماری جھولی میں ڈال دے، جو تجھ کو دونوں میں سے پیارا ہے، محبوب ہے، وہ دے دے۔ عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کے بارے میں، اور دوسری یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلی مرتبہ ابی جہل کہا ہے، پہلے ابو الحکم کہلایا جاتا تھا، یہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابی جہل کہا ہے یہاں پر اس روایت میں۔ تو اتفاق ایسا ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات گھر میں پریشان تھا، پریشانی کے عالم میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں بیت اللہ میں آ گیا۔ بیت اللہ میں آیا تو ابھی میں قریب تھا بیت اللہ کے، تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ میں آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں سخت مخالف تھا، جو مسلمان میرے سامنے آتا میں جو کچھ کر سکتا تھا کر جاتا تھا اس کے ساتھ، شدید مخالف تھا، اور میں روکتا تھا لوگوں کو، سچی بات میں روکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن میں گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا، بیت اللہ میں آ گیا، بیت اللہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، میں بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیت اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ حاقہ اگر کبھی آپ سنیں جا کر کے کسی اچھے قاری کی آواز میں، بڑا ایک ردم ہے، آیت سے آیت یوں ملتی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم آہنگی لفظ سے لفظ ملتے جا رہے ہیں، یوں قافیے سے قافیہ ملتا جا رہا ہے، ردیف مل رہے ہیں، لفظ مل رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما یؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں کہ ہیں ابھی تو میرے دل میں بات تھی اور انہوں نے آگے سے جان بھی لی، بوجھ بھی لی، یہ نجومی ہے، کاہن ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھی وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن نجومی کا کلام نہیں۔ سر پکڑ گیا، ہے کیا یہ؟ کہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ میرے دل میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات پڑھی اور جو ان کا ردم تھا اور جو تھا، اس نے مجھے ہلایا اندر سے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا کلام ہے، اتنا اثر رکھ رہا ہے کہ میرے دل کو نرم کر دیا۔ اور پھر اگلا واقعہ ہے جو ہے تو ضعیف، کوئی ایسے اچھے اعلیٰ درجے کی وہ اس کی سند وغیرہ کچھ نہیں ہے، کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو کیفیت یہ بن گئی کبھی ادھر کہ یہ کیا ہے، وہ جو سنا اس کے اثرات بھی تھے، باپ دادا کی طرف سے عصبیت بھی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ ایک دن میں نے کہا یا تلوار لے کے نکلا، بعض نے کہا کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ جو سر لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم اسے 100 اونٹ دیں گے۔ کہا میں یہ کرتا ہوں، چل پڑے تلوار لے کر کے، راستے میں ایک صحابی مل پڑے، کدھر؟ کہا ایسے، کہا آپ کا بہنوئی اور بہن، اور وہ حقیقتاً یہ بات سچی ہے کہ بہن اور بہنوئی سعید بن زید، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کا نام بھی فاطمہ بنت خطاب تھا، یہ مسلمان پہلے سے ہو چکے تھے۔
سعید کے والد زید کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن اکیلا بندہ ایک امت کی جگہ پہ کھڑا ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں جب ہم بچپن میں اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اس کی باتیں سنا کرتے تھے، وہ کبھی کسی شرک کی بات نہیں کرتا تھا، توحید کی بات کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں گواہی دی تھی۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور پل پڑا ان پہ اور انہیں زد و کوب کیا، یہاں تک کہ جب بہن کے منہ پہ تھپڑ لگایا تو اس کے خون بہہ گیا۔ اب تھوڑا سا میں نرم ہوا کہ میری بہن کا خون، میری ماں کی بیٹی۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات مجھے پڑھ کر کے سنائی گئی۔ پھر یہ ایمان آئے دار ارقم میں۔ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور چند صحابہ وہاں موجود تھے۔ موجودگی میں جب دیکھا کہ عمر آ رہے تو حضرت حمزہ کہنے لگے کھولو دروازہ، کچھ نہیں ہوتا، اچھی نیت لے کر کے آیا ہے تو بسم اللہ، نہیں اچھی نیت لے کر کے آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا میں، کھولو دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتہ جان گئے تھے کہ دعاؤں کا جواب آیا ہے، جو میں نے دعائیں کی تھیں اس کا جواب آیا ہے، کہاں آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا اور آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہا عمر کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کرے؟ کہا اسی لیے تو آیا ہوں۔ اور اس وقت پھر جب انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول کہا تو پھر نعرہ تکبیر پہلی بار بلند ہوا۔ اور اسی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے بھی کہا اور یہ آواز گونجی۔ اب پھر وقت ہوا نماز کا، اور یہ اگلی بات عبداللہ ابن مسعود کی ہے، صحیح حدیث ہے آدمی کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے تو عمر کہنے لگے، یہ ابن جوزی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ کو فاروق کیوں کہا گیا؟ آپ کا نام تو عمر بن خطاب ہے، فاروق کیوں کہا گیا؟ تو انہوں نے پھر بیان کیا کہ جب میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھنے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے اسلام لانے کا، حمزہ اور میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اب بھی چھپنا ہے آپ نے تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ نکلیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم دو صفوں میں نکلے، ایک صف آگے ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حمزہ ہیں، دوسری صف میں عمر ہیں، اور یہ نکلے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ اور اس وقت عمر کہتے ہیں کہ آج ہم آ رہے ہیں بیت اللہ میں، اگر کسی نے ہمارا راستہ روکنا ہے، بچوں کو یتیم کرانے کی خواہش کسی کی ہے تو آ جائے سامنے۔ اب لوگ دبک گئے اور روب میں آ گئے، مسجد میں آئے، وہاں پر آ کر کے جو ہے انہوں نے نماز ادا کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس دن اللہ نے اسلام کو پھر عزت دی اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے کہ ہم بیت اللہ میں آ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جو ہمارے اندر کمزوری تھی کہ یار اب نکلیں گے تو مار پڑے گی، اب نکلیں گے تو مار پڑے گی، وہ کچھ حوصلے بلند ہوئے۔ ایک تو وہاں مسلمان چلے گئے، نجاشی کی طرف سے حوصلہ افزا پیغام آ گیا، ایک ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر عطا کر دیے، یہ ہمارے حوصلے بلند ہوئے۔ اور اسی اثناء میں پھر ایک ایسا بڑا معاملہ ہوا کہ نجران کے بہت سارے عیسائی، 20 کے قریب کہتے ہیں عیسائی، ایک گروپ کی شکل میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دے رہے ہیں۔ کافر دور دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ آیا ہے، 15-20 لوگ ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ان کی وضاحت سے عیسائی لگ رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بھی کان کھڑے کر کے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ 20 سوال کرتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے ہیں۔ سوال و جواب کے سلسلے کے اختتام پہ ان 20 کے 20 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے تو کافر دوڑے آئے، اور تم نے اتنی جلدی قبول کر لیا، ابھی بات تو کرتے، ہم تو اتنی دیر کے بیٹھے، ہم تو انتظار کریں، ہم نے تو اسلام قبول نہیں کیا، تم لوگوں نے بڑی جلدی کی ہے، اتنی جلدی۔ انہوں نے یقیناً اپنی پہلی کتابوں میں بہت کچھ جانا تھا، دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں، خوشخبریاں تھیں، وہ اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا ان لوگوں نے، لیکن مکے والوں کو یہ بھی گراں گزرا۔ پھر اس کے بعد کوشش ایک اور شروع ہوئی، سردار ابو طالب کے پاس تیسری مرتبہ قریش اکٹھے ہو کر کے آئے
اور ایک نوجوان لے کر کے آئے، بڑا خوبصورت قریشی تھا وہ بھی، کہا یہ نوجوان ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیجئے، ہمارا آپ کا معاملہ برابر ہو جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے لیے وہ کہتے ہیں اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں، ہم یہ نوجوان آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو ابو طالب کہنے لگے اچھا تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں لباس پہناؤں، اور میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہو کہ تم اس کا خون بہاؤ؟ یہ نہیں ہو سکتا، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اگلے 3 سال بڑے کٹھن مرحلے کے آ رہے ہیں کہ جن میں پھر مکے والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی اب آخری حربہ استعمال کرتے ہیں۔ آخری سے پہلا ایک حربہ تھا بہرحال یہ کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ، نہ ان سے کاروبار کرنا ہے نہ رشتہ داری کرنی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ بنو مطلب ہو یا بنو ہاشم ہو، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم نہ ان سے نہ بیٹیوں کے رشتے لیں گے نہ بیٹیوں کے رشتے دیں گے، نہ ان سے کاروبار کریں گے نہ اناج دیں گے۔ وہ معاہدہ اس کی عبارت کیا تھی، کن کن لوگوں نے اس پر دستخط کیے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے کیا کیا مصائب پیش آئے اور ان سے کس طرح مسلمان نکلے اور پھر یہ معاہدہ کیسے ختم ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل اس پر بات کریں گے۔ اور اس معاہدے کے اختتام پر ایک بڑا معاملہ بھی وہاں پر پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ کیوں اسے عام الحزن قرار دیا، اس پر انشاءاللہ کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج ہماری گفتگو تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کی ہماری گفتگو تھی مسلمانوں کی دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا، اور اس ہجرت کے ضمن میں مشرکین مکہ کی طرف سے وہاں پر پیغام پہنچایا جانا کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو واپس لایا جائے۔ وہ ناکام ہوئے، حضرت جعفر نے اللہ کا کلام سنایا وہاں پر، بہت اثر انداز ہوا وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اہل ایمان کی، اور یہ وہاں سے ناکامی لے کر کے واپس پلٹے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ 2 جگر کے ٹکڑے عطا کیے گئے مکے والوں کے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے بتایا کہ احد میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی چچا بھتیجا بھی تھے، اور دودھ بھی ایک ماں کا پیا تھا۔ سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت حمزہ نے بھی۔ اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بڑے عظیم خواب دیکھے۔ صحیح بخاری میں نے آپ کو پہلے کسی جمعے میں بیان بھی کیے تھے کہ بہت عظیم خواب دیکھے تھے، اور ایک خواب میں دیکھا آقا کہتے ہیں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے پیا، اتنا پیا کہ سیر ہو گیا، پھر جو باقی بچ گیا تھا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجئے۔ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو اللہ نے دین مجھ کو دیا تھا، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ میں نے سیر ہو کر کے حاصل کیا، اور اس کے بعد عمر کو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پہ خود ہوں، آقا کہتے ہیں میں خود ایک کنویں پر کھڑا ہوں اور کنویں سے پانی نکال رہا ہوں، ڈول کے ساتھ پانی نکال رہا ہوں۔ مجھ سے ابو بکر نے وہ ڈول لے لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیجئے میں پانی نکالتا ہوں۔ ابو بکر نے نکالا لیکن بڑے آہستہ آہستہ آہستہ، اللہ اسے معاف فرمائے، ابو بکر نے بڑے آہستہ آہستہ 1-2 ڈول نکالے پانی کے۔ پھر وہ ڈول لے لیا عمر نے۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر نے جب لیا تو وہ جو ڈول تھا نا وہ بڑے جرس میں بدل گیا۔ جرس ہوتا تھا، چمڑے کا بنایا جاتا تھا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، اور اونٹ اسے کھینچتے تھے، یعنی انسانی طاقت کے ساتھ یہ اتنا پانی نہیں آتا تھا، اونٹ اسے کھینچ کر کے نکالتے تھے۔ یہ اتنا بڑا جو جرس، جسے ہمارے ہاں بوکا کہا جاتا ہے اصل میں اردو پنجابی، تو وہ آقا کہتے ہیں میں نے اتنا طاقتور بندہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسے نکال رہا تھا، ایسے پانی نکال رہا تھا عمر کہ میں نے اتنا طاقتور بندہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اتنا پانی کنویں سے نکالا، کھیت بھر گیا پانی سے، اور کناروں سے پانی باہر آنے لگ گیا۔
اور پھر لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پلایا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھر لیے، عمر نے اس طرح لوگوں کو سیراب کر دیا۔ کہا اس کا بھی بتلائیے، کا دین کا پھیلاؤ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ مدینے کی ریاست کو یوں پھیلا دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ آپ کا مکران کا ساحل بھی اس نور کی کرنوں سے منور ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ ہم تو محمد بن قاسم کو جانتے ہیں، کبھی یہ بات بھی آئے گی کہ ہمارے ہاں پھر اس دور میں 35 کے قریب صحابہ کرام آپ کے اس بر عظیم پاک و ہند میں آئے، جو یہیں پہ مدفون ہیں، یہیں پہ وہ مدفون ہے۔ کہاں ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے، وقت آج زیادہ میں نے لے لیا، چلیں کل آج تھوڑی سی کسر نکل جائے گی، کل ذرا کم تھا وقت، آج تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، 1-2 منٹ ہے صرف۔ تو پنجگور آپ کا ادھر علاقہ ہے کوئٹہ کی طرف، پنجگور، اسے پنجگور کہتے اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 5 صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر ہیں، اس لیے ان کو پنجگور کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک تبلیغی جماعت میں ساتھی وہاں سے آئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے علاقے کو پنجگور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں وہ 5 صحابہ کرام کی قبریں، تو کیا واقعی ایسا کچھ ہے، آپ بتلائیں۔ وہ کہنے لگے یہ مختلف ڈیروں پہ لوگوں نے 5 قبریں، مختلف ڈیروں پہ، اور ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن مختلف ڈیروں پر قبریں ہیں اور سب کے دعوے یہی ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں ہیں۔ بہرحال تو یہ چلیں، باقی انشاءاللہ کل اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں، اسلام پہ ایمان کی حالت میں اپنی بارگاہ میں بلائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔